ایرانی بقا کی جنگ اور نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی کا امتحان۔ نئے ایرانی سپریم لیڈر نے بدلے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ مجتبیٰ خامنائی کا آبنائے ہرمز بند رکھنے اور دشمن سے ہرجانہ وصول کرنے کا اعلان۔ نئے سپریم لیڈر کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں انفلٹرڈ ود حسنین اولک۔ ناظرین، تسلسل اور روابط نے 56 برس کے مجتبیٰ خامنائی کو اس وقت قیادت کے منصب تک پہنچایا جب ان کے والد آیت اللہ علی خامنائی اس جنگ کے آغاز میں ہی شہید کر دیے گئے۔ سن 1989 انقلاب کے بعد اب ایران کا تیسرا رہبر اعلیٰ اس منصب پر فائز ہو رہا ہے۔ جب ایران کو اپنی بقا کی جنگ کا سامنا ہے، ایران میں لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کر مجلس خبرگان رہبری کے فیصلے کا جشن منایا جس نے انہیں رہبر اعلیٰ منتخب کیا۔ تمام سیکیورٹی فورسز نے عہد کیا کہ وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک نئے سپہ سالار کے ساتھ ہے۔ سرکاری ٹی وی نے وہ مناظر دکھائے جن میں ان کے نام پر داغے گئے پہلے میزائل پر تحریر درج تھی: حاضر ہیں سید مجتبیٰ خامنائی دہائیوں تک اپنے والد کے سائے میں کام کرتے رہے اور وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ریاست کا اندرونی نظام یا ڈھانچہ کس طرح بیرونی خطرات اور اندرونی ہلچل کا مقابلہ کرتا ہے۔ پاسداران انقلاب 1989 میں انقلاب کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی فورس تھی، اب ایک کثیر سطحی سیکیورٹی نظام اور وسیع معاشی سلطنت کی حامل ہے۔ اس کے کمانڈر اب اہم ترین فیصلے کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کم عمر خامنائی انہی کے امیدوار تھے۔ یہ جنگ اب محض سیاسی لڑائی نہیں بلکہ یہ انتقام کا معاملہ بھی ہے۔ مجتبیٰ خامنائی نے اسرائیل حملے میں نہ صرف اپنے والد کو کھویا بلکہ ان کی والدہ منصورہ خجستہ باقرزادہ، اہلیہ زہرا حداد عادل اور ایک بیٹا بھی مارے گئے۔ یہ معاملہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی نہایت ذاتی نوعیت کا بن چکا ہے، جو بار بار واضح کرتے ہیں کہ وہ اپنے احکامات پر اعتراض کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جانشینی کے حوالے سے قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ ٹرمپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ علی خامنائی کا سخت گیر بیٹا ناقابل قبول ہے۔ اب وہ خبردار کر رہے ہیں کہ مجتبیٰ خامنائی زیادہ دیر نہیں چلیں گے۔ وہ اسرائیل کے نشانے پر بھی ہیں، جہاں وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے انہیں ایک غیر مبہم ہدف قرار دیا ہے۔ یوں ممکن ہے کہ خامنائی کچھ عرصہ مزید پردے میں رہیں گے۔ مجتبیٰ خامنائی کے عروج کو ٹرمپ نے بدترین منظرنامہ قرار دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے والی قوتیں انہیں اپنی بہترین امید سمجھتی ہیں کہ وہ اس جنگ کو انجام تک پہنچا سکیں گے۔ فروری 2026 میں امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فضائی حملوں میں آیت اللہ علی خامنائی کی موت کے بعد ایران کی قیادت میں پیدا ہونے والا خلا ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی نے پر کر دیا ہے۔ تاہم اقتدار کی یہ منتقلی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ایران کو اپنی جدید تاریخ کے بدترین بحران کا سامنا ہے۔ نئے سپریم لیڈر کے لیے یہ انتخاب ایک طرف تو ان کی زندگی کے لیے خطرات سے بھرپور ہے، کیونکہ اسرائیلی وزیر دفاع کاٹز کہہ چکے ہیں کہ نئے سپریم لیڈر اس کا ٹارگٹ ہوں گے۔ دوسری طرف مجتبیٰ خامنائی کو ملک نہیں بلکہ میدان جنگ ورثے میں ملا ہے، جہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ مجتبیٰ خامنائی کو اس وقت 3 بڑے اور فوری چیلنجوں کا سامنا ہے: امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھلی جنگ، معاشی تباہی اور آبنائے ہرمز کی بندش، جبکہ داخلی سطح پر عوامی اعتماد کا حصول بھی چیلنج ہوگا۔ نئے سپریم لیڈر کے لیے فوری امتحان ملک کا دفاع اور جاری جنگ کی قیادت ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، جن کا دائرہ اب عسکری تنصیبات سے آگے بڑھ کر تیل کے کارخانوں تک پھیل گیا ہے۔ اگرچہ ایران نے امریکی فوجی اڈوں پر جوابی کارروائیاں کی ہیں، لیکن مجتبیٰ خامنائی کے کندھوں پر اب یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اس جنگ کو کس طرح آگے بڑھاتے ہیں۔ انہیں ایک طرف اپنی عسکری طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے اور دوسری طرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ تصادم ایران کی مکمل تباہی پر ختم نہ ہو۔ اسٹریٹجک فیصلوں میں ان کی ایک غلطی ملک کو خوفناک نتائج کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ ایران کی معیشت پہلے ہی سخت پابندیوں کی وجہ سے ہچکولے کھا رہی ہے۔ جنگ کے آغاز اور آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے صورتحال کہیں زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے۔ تیل کی برآمدات رک چکی ہیں
اور ملک کے اندر مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مجتبیٰ خامنائی کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک طرف تو انہیں جنگی اخراجات پورے کرنے ہیں، تو دوسری طرف عوام کو مکمل معاشی تباہی سے بچانا ہے۔ ان حالات میں انہیں اپنے اتحادیوں سے فوری سفارتی اور معاشی مدد کے لیے نئے راستے تلاش کرنے ہوں گے۔ مجتبیٰ خامنائی گزشتہ 2 دہائیوں سے ریاستی معاملات میں پس پردہ رہ کر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں۔ نئے سپریم لیڈر کے پاس سوچنے کے لیے وقت بہت کم اور فیصلے کرنے کے لیے مسائل کا انبار ہے۔ یہ آنے والے چند مہینے طے کریں گے کہ آیا مجتبیٰ خامنائی اپنے والد کی طرح ایک مضبوط رہنما بن کر ابھرتے ہیں، یا پھر یہ اندرونی اور بیرونی دباؤ پر ان کے موجودہ نظام کی بنیادیں ہلا دے گا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے اپنا پہلا بیان جاری کرتے ہوئے جمعرات کے روز کہا کہ ایران خلیجی عرب ہمسایہ ممالک میں امریکی تنصیبات پر اپنے حملے جاری رکھے گا اور اسٹریٹجک اہمیت کی حامل آبنائے ہرمز کی مؤثر بندش کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف دباؤ کے طور پر استعمال کرے گا۔ اس بیان میں موجودہ جنگ میں مارے جانے والوں کا بدلہ لینے کا عزم بھی ظاہر کیا گیا ہے، جن میں بچوں کے ایک اسکول پر حملے میں ہلاک ہونے والی 170 سے زائد طالبات بھی شامل ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی نے کہا، ہم اپنے بچوں کے خون کے معاملے میں خاص طور پر حساس ہیں۔ اس بیان سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایران اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہے، جس نے عالمی توانائی کی فراہمی، بین الاقوامی سفر اور خلیجی عرب ممالک میں نسبتاً موجود سلامتی کے احساس کو متاثر کیا ہے۔ اس جنگ نے ایران کی قیادت، فوج اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی نے اپنے اولین عوامی بیان میں دفاع کی ضرورت پر بھی زور دیا اور عوام سے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے دباؤ کو بھی جاری رکھنا چاہیے۔ ہم دشمن سے ہرجانہ طلب کریں گے۔ یہ وہ سمندری راستہ ہے جہاں سے عام طور پر دنیا کے تقریباً 1/4 تیل اور مائع قدرتی گیس کی ترسیل ہوتی ہے۔ مجتبیٰ خامنائی نے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بدلے میں ایران کے انتقام کا ایک محدود حصہ عملی شکل اختیار کر چکا ہے، لیکن جب تک یہ مکمل نہیں ہو جاتا، یہ معاملہ ہماری ترجیحات میں شامل رہے گا۔ ایران نے جمعرات کو خلیجی توانائی کے اہداف پر حملوں کی نئی لہر شروع کی، جس کے باعث تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے اوپر چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ انتباہ بھی کیا گیا کہ یہ بحران تاریخ میں توانائی کی فراہمی میں سب سے بڑی رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑھتی ہوئی تشویش کو مسترد کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا، بطور صدر، میرے لیے اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایران جیسی شرپسند ریاست کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جائے اور مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کو تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ اسی کے ساتھ حسنین اولک کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔